السلام علیکم دوست آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام ورسز مسلمس، اور میں آپ کا خادم محمد خالد۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے ایک بات کہی تھی جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میرے اندر جو ٹرانسفارمیشن آیا ہے، جو بدلاؤ آیا ہے، اور اس کی کیا وجہ رہی تھی۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے گروپ میں ڈالا تو 2 لوگوں کے میرے پاس فون آئے، اور ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ تم بہت ذرا اٹک اٹک کے بول رہے ہو، ذرا گھبرا کے بول رہے ہو، تمہاری باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ آگے تم کیا کہنے والے ہو، ذرا کھل کے بات کرو، بے خوف ہو کے بات کرو۔ ہے وہ تو میں انشاءاللہ دیکھیے جب بولنے کی پریکٹس ہو جائے گی تو وہ جو جھجک ہے میرے اندر وہ انشاءاللہ آگے چل کے ضرور کم ہو جائے گی۔ اور دوسرے صاحب مجھ سے یہ کہنے لگے کہ آپ 20 سال سے جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہو، آپ نے تب سے جو ہے مسلمان بننے کی کوشش کی، اور آپ 20 سال میں کیا مسلمان نہیں بن پائے؟ تو میں ان کو بھی اور ان کے علاوہ جو میری جتنا بھی تمام میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ ہاں واقعی میں ابھی تک جو ہے میں مسلمان ابھی پوری طرح بنا نہیں ہوں، بلکہ یوں کہا جائے کہ میں شاید اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب میں بننا شروع ہوا ہوں۔ اور یہ بات کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان ملا مولویوں نے اتنا آسان بتا دیا ہے مغفرت ہو جانا ہماری، اور اتنا آسان بتا دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جنت مل جائے گی، اور صرف تم کلمے والے ہو گئے ہو۔ تو قرآن کو اگر ہم صحیح معنوں میں پڑھیں گے تو اس میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہوں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا آگے کی بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دو خود فیصلہ کریں گے کہ ہاں ہمیں بھی جو ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ملا مولوی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تمہاری سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہماری لیے کتاب ہے اور علماؤں کی کتاب ہے، اور ایسے ہے ویسے آئیں بائیں شاید کہتے رہتے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ میں نے ہدایت کے لیے اتاری ہے اور آسان طریقے سے بنائی ہے۔ کوئی ہدایت پانے والا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے عقل والوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اگر ہم نے مکلی کا ثبوت دینا ہے تو ٹھیک ہے صاحب، آپ خالی عربی میں تلاوت کرے جائیے پوری زندگی، اور آپ دیکھ لیے گا صاحب آپ کو کون سی فردوس والی جنت ملتی ہے۔ دیکھیے میری اس وقت جو فکر بھی ہے اور کھندک بھی ہے، سیدھی سیدھی بتاؤں، فکر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی فکر کا کرو، اور تم اپنی فکر کا دائرہ بڑھاؤ، جہاں تک ہو سکے لوگوں تک جو ہے قرآن کا پیغام پہنچاؤ تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں۔ ایک تو یہ فکر ہے، اور کھندک اس چیز کی ہے کہ دیکھیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ حضور کے زمانے میں جو جنگ بدر کا جو ذکر آتا ہے کہ 313 ایمان والے تھے اور انہوں نے 1000 کفار پہ جو ہے وہ فتح حاصل کی تھی۔ ایسی کیا وجہ تھی جبکہ تلواریں بھی نہیں تھی، اور پیچھے ویڈیو میں بتایا کہ گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں تھے، اور سامنے والے جو مخالفین تھے ان کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی جو ہے وہ جیت حاصل ہوئی تھی۔ اور آج ہم 200 کروڑ ہو کے بھی جو ہے ہم چند یہودیوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم آنکھوں سے جو ہے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور مجال ہے جیسا کسی مسلمان کے جو ہے سر پہ جو لگ رہی ہو، ہر وہی غیر شرعی طریقے سے جو بھی ہو شادی بیاہ ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے، اور مجال ہے جو صاحب ان کی کو پیپسی سے کم کوئی ان کی جو ہے دعوت ختم ہو رہی ہو۔ یہ تو حال ہے مسلمان کا۔ میں بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، آئیے ذرا تھوڑی سی اس ویڈیو کے آگے کی بھی باتیں سنیں۔ اللہ نے دل میں ڈالی تو میں شروع ہو گیا اس میں کہ بھائی چلو میں بننے کی کوشش کرتا ہوں وہ مسلمان جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، لیکن کام بہت مشکل تھا کیونکہ معاشرہ جو سوسائٹی ہے وہ جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے والی ہے۔ میرا بھی مذاق اڑا، جب میں نے داڑھی ٹوپی رکھی تو میاں لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، لوگ بھی نئے ملا بنے۔ میں نے کسی کی نہیں سنی، میں لگ گیا اپنے کام میں جو مجھے کام کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کام مشکل تو ضرور ہے، میں جو ہے پانی کے بہاؤ کے خلاف چل رہا ہوں اور لوگ مجھے اتنی آسانی سے چلنے نہیں دیں گے، بلکہ جو وقت گزرتا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں پانی کے بہاؤ کے خلاف نہیں چل رہا ہوں، باڑھ کا پانی کے خلاف چل رہا ہوں۔ پھر اور مجھے وقت گزرا تو اندازہ کیا کہ میں شاید باڑھ کے پانی کے خلاف نہیں چل رہا ہوں، سونامی کے پانی کے خلاف چل رہا ہوں۔ کام بہت مشکل تھا لیکن میں لگ گیا، میں نے کہا پرواہ نہیں کرنی ہے، اگر میں اس سونامی کے پانی کے خلاف بھی میں اگر بہہ گیا تو مجھے اپنے مرنے کی فکر نہیں کرنی ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ مسلمان بنا دے مرنے سے پہلے کہ میں فخر سے جو ہے میں اپنا حساب کتاب آخرت میں دے سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ مجھے جب تک موت مت دیجیے گا جب تک میں مسلمان نہ ہو جاؤں، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان ہوتا نہیں ہے، مسلمان بننا پڑتا ہے، اور بننے کے لیے تھوڑی محنت تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب بس کلمے والے ہو گئے ہیں لہٰذا جنت کی ٹھیکیداری ہو گئی ہے، جیسے کہ ملا مولوی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو کلمے والے ہو لہٰذا اس کلمے کے عوض میں تمہیں جنت ملنی ہے۔ حلوہ نہیں ہے جنت پانا، ایک ردی کا ٹکڑا جس کو ہم ڈگری کہتے ہیں، چاہے وہ کسی مدرسے سے ملے یا کسی اسکول کالج سے ملے، اس کے لیے آدمی 15 17 20 سال تک پڑھتا ہے، اپنی آنکھیں پھوڑتا ہے، تب وہ جو ہے وہ اپنی اس ردی کے ٹکڑوں کو دکھاتا پھرتا ہے۔ جنت کیا اتنی حلوہ ہے، اتنی معمولی چیز ہے، بغیر محنت کے مل جائے گی؟ میں نے پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ
कसौटी में घिसता रहा, देखता रहा कि मैं कितना मुसलमान हो गया। यकीन जानिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे उसको उस मुसलमान बनने में। और ये बात जो और लोग कहते थे कि साहब पढ़ पढ़ के अपने माँ बाप को बख्शो, उनका सवाब पहुंचेगा, तुमने जो कुछ भी नाफरमानी की है अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी उस नाफरमानी को माफ कर देंगे। मैंने अंदाजा ये किया कि पढ़ने पढ़ाने से तो शायद माफ हो या ना हो, जैसे कि ये मौलवी लोग कहते हैं। हाँ ये जरूर है कि मैं अपनी मौत से पहले पहले अगर सच्चा मुसलमान बन गया, वो मुसलमान जो अल्लाह ताला को मतलूब है, यकीनन मैं अगर उस मुसलमान होने की हालत में अगर मैं दुआ मांगूं अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए, या जितने भी मेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं मरूमीन हैं उनकी मगफिरत के लिए दुआ मांगूंगा, तो इंशाल्लाह वो जरूर पूरी होगी। क्योंकि इसी दौरान मुझे ये जरूर पता चल गया था कि ये जितने भी नफिल इबादतें, ये तस्बीह वजीफे मुल्ला मौलवी लोग कहते हैं कि ये पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो तुम्हारे ये काम हो जाएंगे, ये वजीफे पढ़ो तुम्हारे ये काम हो जाएंगे, तस्बीह पढ़ोगे तो तुम्हारे जो है वो 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और एक मुल्ला तो ये कहता है कि मैं जुमे के रोज अगर तुम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो तुम्हारे एक हफ्ते के गुनाह माफ हो जाएंगे। दूसरा मुल्ला ये कहता है कि साहब तुम अगर सूरह कहफ पढ़ोगे तो तुम्हारे एक हफ्ते के गुनाह माफ हो जाएंगे। गर्ज ये कि इन्होंने जो है वो लाइसेंस, मेरे ख्याल से इन मौलवियों ने जो है वो लाइसेंस इशू कर दिए हैं कि गुनाह किए जाओ और अपने तस्बीह वजीफे से गुनाह माफ किए जाओ। जबकि कुरान को अगर हम मायनों के साथ पढ़े तो उसमें अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं कि डूज एंड डोंट्स हैं, कि ये करो ये ना करो, करने का हुक्म है। और ये मुल्ला मौलवी कहते हैं कि साहब पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। तो मुझे ऐसा अंदाजा हुआ कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये मुल्ला मौलवी लोग।